اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ابو قتادہ ہی سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے۔ مومن وہی ہے جو غلطی کر کے پلٹ آئے، توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، حتیٰ کہ رب اس سے راضی ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ آدمی سنجیدگی اور توجہ سے دعا مانگے، پورے دل سے مانگے اور اپنے قول و قرار پر غور کرے، اور جب انسان کے دل اور زبان میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے تو دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، رنج و غم سے نجات مل جاتی ہے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس میں یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ وَظَنُّونَ، اور نون والا، نون عربی میں کہتے ہیں حوت کو، یعنی مچھلی کو۔ اس کی جمع ہوتی ہے نینان اور انوان، اور ان کا نام یہ کس لیے پڑا؟ کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا، اور اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی نگلا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ اور مچھلی والا، یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے۔ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غضبناک ہو کے نکلا، یعنی اپنی قوم سے ناراض ہو گیا۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو سمجھا کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی ہم کیا اس کو سزا دینے پر قادر نہیں، پکڑنے پر قادر نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب مچھلی نے نگلا، فنادا فی الظلمات، تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا۔ اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یعنی اندھیرے پر اندھیرا تھا۔ اور کیا دعا مانگی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا، اللہ کی ذات کو ہر نقص، ہر عیب، ہر آفت سے منزہ اور پاک قرار دیا، اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا۔ انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا۔ تو بہرحال جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ، یعنی انہوں نے جو ہی خطا کا اعتراف کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو یہاں دراصل مومنوں کو ایمان لانے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی وجہ سے نجات ملی تھی، اور یہ ہر اس مومن کے لیے خوشخبری ہے، وعدہ ہے، جو کسی بھی تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو رب ضرور اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے۔ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح بچائیں گے، نجات دیں گے مومنوں کو، یعنی جو بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا، اس کی تکلیف کم کر دے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور تسبیح سبحانہ کا پڑھنا ہر غم کو دور کر دیتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اس دعا کو سختیوں میں اپنی پناہ گاہ بنائے اور خوشحالی میں اس کو اپنی سواری بنائے۔
اس وعدے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو اللہ نے مومنوں کے ساتھ کیا ہے کہ وہ اس دعا کے پڑھنے والے کو قبولیت میں یونس علیہ السلام کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی جیسے ان کو نجات ملی انہیں بھی مل جائے گی۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذوالنون کی دعا جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی، یعنی یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعائے کرب کہا کرتے تھے، یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے، اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کچھ مانگ نہیں رہے، صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے ثنا اور دوسری دعائے طلب۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست، یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا طلب کرنا۔ تو دعائے ثنا کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور دعائے طلب کیا ہے؟ جس میں انسان اللہ کا ذکر اور تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے، یعنی اسپیسیفک دعا کرتا ہے۔ تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجئے کہ 1.25 دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے۔ جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے۔ تو اس دعا کے اوپر آپ غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے، اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ یعنی یہ 3 ایسی بہترین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا، تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا، انی کنت من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا۔ تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا۔ ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید، اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے، اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے۔ انسان اللہ کا محتاج ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، انسان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ پھر یہ کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، یعنی آسمان اور زمین یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے،
اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح بھلائی پہنچانے اور تکلیف ہٹانے پر اللہ قادر ہے، یہ بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر یہ کہ شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے۔ اللہ سے ہمیں اپنے غم اور دکھ کا اظہار کرنا چاہیے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے شکوے صرف اللہ ہی سے کرنے چاہیے اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آئے تو میں اس کی جانب ایک گز نزدیک ہوتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک گز قریب ہو تو میں اس سے 2 گز قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چلتا ہوا آئے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی تکلیف، مشکل، مصیبت کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پلٹے، اس سے رجوع کرے، اس سے گڑ گڑا کر دعا کرے، اور پھر جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا بھی لائے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کی فکر چھوڑ کر آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے، یعنی آخرت کا غم، تو اللہ دنیا کے غموں سے اسے کفایت کرے گا۔ حدیث میں یہ آتا ہے جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص دنیا ہو وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت وہ کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں، اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں، اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اور جس شخص کا مقصد اور اس کی حرص آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اجر پر نظر رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا اجر ہوگا، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ مومن کے لیے ہر غم، تکلیف اور ڈپریشن بھی باعث اجر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن آدمی کے پاس جب کوئی تکلیف یا ایذا، بیماری یا رنج، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی فکر ہی ہو تو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ چوٹ بھی اسے لگتی ہے یا اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی بات ہے مثبت مشغولیت اپنائی جائے، اچھے کام میں مصروف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں: نمبر 1 کسی مسلمان کو خوش کرنا، نمبر 2 اس سے کوئی تکلیف دور کرنا، نمبر 3 اس کا قرضہ چکانا، نمبر 4 اسے کھانا کھلانا، نمبر 5 اور مجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا اس مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ پھر دوسروں کی پریشانیاں حل کرنے سے انسان کی اپنی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ 5ویں چیز ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، غم، دکھ، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ کا ذکر زندگی دیتا ہے، ذکر سے قوت ملتی ہے، اللہ کا ذکر پریشانی سے نجات کا باعث بنتا ہے، شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ ذکر کے کچھ فائدے امام ابن قیم نے اپنی کتاب الوابل الصیب میں کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، اس کا قلع کما کرتا ہے، اس کی قوت کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 2 یہ رحمان عز و جل کو راضی کرتا ہے۔ نمبر 3 یہ دل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ نمبر 4 یہ دل کے لیے فرحت، مسرت اور خوشی کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 5 یہ دل اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔
نمبر 6، یہ دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔ نمبر 7، یہ رزق کو کھینچ لاتا ہے۔ نمبر 8، یہ ذکر کرنے والے کو روب، حلاوت اور تازگی کا لباس پہناتا ہے۔ تو یہ ہے کچھ فائدے جو انہوں نے مشاہدات سے اخذ کیے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پریشانیوں میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے اللہ ہی کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، اور پھر نماز سے بھی مدد حاصل کی جائے، کیونکہ نماز سے مدد لینے سے خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ غم اور پریشانی میں نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ نمازوں کی حفاظت کرنے سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے، خصوصاً فجر کی نماز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ چاشت کی 4 رکعت پڑھنا دن بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ 7ویں چیز، اس سے بڑی مصیبت کو یاد کرنا، یعنی جب کوئی مصیبت آئے تو سوچے کہ اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، تو دل میں شکر پیدا ہوگا، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو اس سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے، انبیاء کی آزمائشوں تکلیفوں کے بارے میں جانا جائے، تاکہ ہمیں اپنی تکلیفیں بہت بڑی نہ لگیں۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، ایک تو یہی آیت کریمہ ہے، پھر دوسری اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، پھر لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ پھر ہم و غم سے پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ، غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے اپنے اوپر غلبے سے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی انتہائی پریشان معاملہ آتا تو آپ فرماتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں۔ اور اس دعا کو تو دعائے کرب کہا گیا ہے، یا دعوات المکروب جس کو کہتے ہیں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ پھر گھبراہٹ کے وقت کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور کرنے کے کام یہ ہے، یونس علیہ السلام کی یہ دعا کثرت سے پڑھیں، یعنی کوئی دن زندگی کا ایسا نہ جائے کہ جس میں یہ دعا نہ پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے رجوع کرے اور اللہ ہی سے دعائیں مانگے۔ پھر یہ کہ اپنی غلطیوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ توبہ کریں، یعنی سچائی سے دعا کریں، اخلاص سے کام لیتے ہوئے، اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔